السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 ہے آج کا، اور اس میں سے کچھ اہم پوائنٹس ہیں۔ کون کون سے وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی، کیونکہ اس وقت اس کا عرش جو سا وہ پانی پر تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ آسمان اور زمین یوں ہی بلا مقصد نہیں بنائے گئے، بلکہ اس سے مقصد کیا تھا کہ انسانوں اور جنوں کی آزمائش ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کیونکہ اچھا عمل آپ جانتے ہیں وہی ہوتا ہے جو رضائے الہی کی خاطر ہو، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جون سے ہیں وہ مخلوقات میں سے ہر ایک کا رزق جون سے ہیں اسی کے ذمہ ہے، اور وہی جانتا ہے اس کی زندگی، اس کے مرنے کے بعد کا ٹھکانہ، یہ سب کچھ کیا ہے اللہ کے علم میں موجود ہے۔ پھر آگے دیکھیں، اگر زندگی ہے تو زندگی نہ تو کوئی نعمت راحت ہے اور نہ ہی کوئی مصیبت سزا ہے، بلکہ ہر حال میں امتحان ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، تو لہٰذا نہ تو ہمیں مایوس ہونا ہے اور نہ ہی فخر میں مبتلا ہونا ہے۔ دراصل جو راہ صبر ہے نا، صبر کا راستہ اور نیک اعمال کی، وہ کیا ہے؟ اگر ہم نے نیک اعمال کیے اور صبر اختیار کیا، تاکہ اس سلسلے میں ہمیں کیا ملے؟ آخرت میں بخشش اور بہت بڑا اجر۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں آگے کی جانب، تو ایک حدیث میں بھی ہے کہ مومن کو جو بھی فکر اور غم اور تکلیف پہنچتی ہے، یعنی جس طرح سے ابھی میں نے مایوسی اور فخر کا ذکر کیا، تو جو بھی فکر اور غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہاں پر یہ قرآن کا کفار کو چیلنج بھی دیا گیا۔ کیا چیلنج تھا؟ کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ مشرکین جو سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت کہتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 8 میں۔ اور ایک دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا گیا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بابت جو کچھ باتیں کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن کا جون سا تھا وہ کفار کو چیلنج تھا کہ تمہارے کہنے کے مطابق اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھڑا ہوا ہے یہ قرآن، تو 10 صورتیں پھر بنا لاؤ، جو ناممکن ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو پھر جاؤ کوئی 10 صورتیں نہ صحیح تو ایک صورت ہی بنا لاؤ، اگر ایک صورت نہیں تو ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ لہٰذا ہمیں کیا ہے؟ ان چیزوں پہ بہت فوکس کرنا ہے، اور یہ جس طرح سے مشرکین مکہ کرتے رہے ہیں، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا، رسانیاں اور تکالیف دیتے تھے، تو ہمیں بھی کیا ہے؟ ان تمام باتوں سے بچنا ہے کہ ہم ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر دنیا کے لیے جو کوئی صرف دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں پھر آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
کیونکہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے ہاں عاجزی اختیار کرنی ہے۔ جنت کے حصول کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا ہونا، تب جا کے ان دونوں چیزوں کے ساتھ عاجزی اختیار ہوتی ہے۔ انما عملت للہ واجری علی اللہ، بے شک میرا عمل اللہ ہی کے لیے ہے اور کیا ہے؟ میرا اجر اسی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہر نبی نے دنیاوی فائدے سے اوپر اٹھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ صحابہ اکرام کو کسی کام پر جو کچھ بھی دیا جاتا تو وہ کہتے البتہ لالچ کے بغیر اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے تو جائز ہے، کیونکہ ہمارا عمل ہی ذریعہ نجات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی طوفان سے بچ نہ سکا تھا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ہر ایک کو خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ غفلت سے نکل کر آخرت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے، بخشش کے لیے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرنے کی بھی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اور کچھ اور دعائیں بھی سکھائی گئیں، جن میں سے ایک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیونکہ دیکھیں روئے زمین پر پائے جانے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا بدھ مت ہے، مجوسی، مشرکین و کفار وغیرہ، یہ سب کون تھے کہ اس وقت تک جب تک یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس وقت تک پھر ان کا کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ کیونکہ آگے کیا حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں ہم تو قوم عاد کا جرم یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ اور رسول کی بجائے سرکش سرداروں کی اطاعت کی، اللہ کی بابت کو چھوٹا جانا اور کم اہمیت دی، یہ ان کا جرم تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا دی۔ تو مومن کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ عمل صالح، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی جب خوشخبری دی گئی تو وہ کتنے خوش ہوئے تھے، مگر قوم لوط کو فکر لگ گئی، کیونکہ وہ بہت درد مند تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور قوم لوط یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو فکر لگ گئی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو کہ یہ اتنے درد مند ہیں، تو مومن کی جو زندگی ہے نا اس میں اللہ کی مخلوق کے لیے اس درد مندی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ صرف اپنی خوشی کی پرواہ۔ ان کو فکر لگ گئی کہ جب فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہیں بتایا تھا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بھتیجے تھے تو انہیں فکر لگ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ جو تو نیک ہیں، نیک اور صالح ہیں تو وہ بچا لیے جائیں گے، لیکن جو بد عمل ہیں، کیونکہ قوم لوط کا عمل ہی اتنا برا تھا کہ وہ جرم جون سا تھا وہ معافی کے لائق ہی نہیں تھا۔ تو ان کا جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ کبیرہ گناہ یعنی حرام کام کرتے تھے وہ، اور اس کے علاوہ جو ان سے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اسی عمل کے اندیشے کا ذکر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل کرنے والے پر لعنت کی تھی۔ سزا کے طور پر فاعل اور مفعول دونوں قتل کیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے یہاں پر کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے تھے نوجوان کی شکل میں کہ یہ آنے والے نوجوان مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو وہ یعنی اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔
تو آگے جب یہ چند خوبرو نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو دوڑتے ہوئے وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ اتنے خوبصورت نوجوان کون ہیں، تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کر لیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں جنسی خواہشی کی تسکین مقصود ہے تو اس کے لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو، تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں، اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے۔ تو یہ لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہو چکی تھی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ارد گرد بھی یہی بے حیائی پھیل چکی ہے، عام ہو چکی ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر جب سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل کرنے والے پر لعنت بھی کی ہے، اسی طرح فرعون کو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ جس قوم کا لیڈر تھا، جہنم کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھے جو کوئی برا عمل کرتا ہے، جو کوئی اس کے پیچھے برا عمل کرے گا، اسی طریقے کو اپنائے گا تو وہ بھی جہنم میں ہی جائے گا، بلکہ وہ اس لیڈر کی قیادت کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا، اس کے پیچھے۔ تو بدبخت اور خوش بخت میں بھی کون ہے کہ بدبخت جو ہے وہ آگ میں چیخو پکار کریں گے، جیسے قوم لوط تھی، ٹھیک ہے، فرعون تھا، اس طرح سے بہت سارے قوم عاد، یہ سب کون تھے، آگ میں چیخو پکار کریں گے۔ خوش بخت نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی داخل ہوں گے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں نیکی کرنا چاہیے جو اس کو مٹا دے گی، خواہ وہ لا الہ الا اللہ ہی کیوں نہ کہنا ہو۔ تو آگے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے دیکھیں قصص الانبیاء، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے لیے یہ بیان کیے گئے ہیں قصص الانبیاء۔ تو قصص کیا ہے، ہمیں ان کو سیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کے اندر کیا باتیں بتائی گئی ہیں، کیا اسباق یعنی سبق دیے گئے ہیں۔ تو کچھ اسلامک سٹوریز بھی اسی چینل پر سینڈ کر دی گئی ہوئی ہیں، ان کو بھی سنیں تاکہ ہمیں مختصراً کچھ تو سمجھ ہو کہ ان انبیاء کے اقوام نے کیا کیا رد عمل کیا تھا، کیا کیا نافرمانیاں کی تھی، پھر ان کو کیسے سزائیں ملی تھیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے لیے یہ بیان کی گئی ہیں یہ قصے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو سے دیکھیں ان کے بھی قصے کے بارے میں بھی پوچھا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہودیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ایک ہی بار نازل فرما کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور انہیں بہترین قصہ قرار دیا اس قصے کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہی شروع میں خواب دیکھا تو اللہ کے ہاں ان کے بلند مقام کی جو نشانی تھا، سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے یہ 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اچھا خواب صرف کس کو سنانا چاہیے، جس سے محبت ہو یا جو خیر خواہ ہو، یا پھر جس کے اندر کیا ہے جو اس کے بارے میں علم جانتا ہو۔ لیکن جس کے دل میں حسد ہو، دل کی بیماری، حسد جو ہے کیا کہلاتا ہے، دل کی بیماری، انتہائی منفی جذبہ ہے، اور حسد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو۔ تو یہ حسد بھی ہی تھا کہ دیکھیں حسد ہی کی وجہ سے قتل پر بھی انسان آمادہ ہو سکتا ہے۔ ایمان اور حسد آپ جانتے ہیں کہ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ٹیم ورک میں یہ بڑی ہی رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپس میں حسد ہو جائے کہ نہیں یہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر میرے خیال میں وہ ٹیم ورک بھی وہ کیا ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم آپس میں مل کے ایک ٹیم ورک کام کریں، اپنی اپنی جگہوں پر دلوں سے حسد بغض نکال کر، کینہ نکال کر، تو یقین کریں دین ہمارا بہت آگے تک جا سکتا ہے۔
مل کے کام کرنے سے، اور کسی کی نعمت پر حسد کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے، اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی فضل یا انعام سے نوازتے ہیں تو آپ اس کے لیے دل میں حسد نہ کہ یہ اس سے چھین کر نعمتوں پر زوال کی حسد کرنا کسی کی، یہ اس حسد کی ڈیفینیشن ہے۔ نہیں، ہمیں کسی کے حسد اس کی نعمتوں کے زوال پہ حسد نہیں کرنا، بلکہ دعا کرنی ہے اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر وہ قتل کے درپے ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اندھے کنویں میں ڈال کر وہ اپنے والد کے سامنے آ کر روئے پیٹے اور جھوٹا بہانہ کرنے لگ گئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کیا تھے، ان کے والد دیکھیں اتنی بڑی آزمائش تھی کہ ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کو کہاں پہ وہ ان کے دوسرے بیٹوں نے چھوڑ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاموشی اور صبر اختیار کیا، اور وہ صبر ایسی آزمائش آنے پر صبر کی تصویر بن گئے۔ شدید غم میں بھی اخلاق کی بلندی انہوں نے دکھائی، انہوں نے روئے پیٹے نہیں وہ۔ اور پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ایک اور آزمائش آئی، وہ جو عورت کا فتنہ تھا، مصر عزیز کی بیوی جو زلیخا تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی اس نے خوب کوشش کی، اور عورت سے آپ کو پتہ ہے بچنے والا، عورت کے فتنے سے بچنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر انہوں نے دیکھے قید خانہ برداشت کیا وہاں پہ، رب السجن احب الی، یعنی ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کی بجائے قید خانہ قبول ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قید خانہ قبول کیا، نہ کہ عورت کے پیچھے لگ گئے۔ نہیں، ان کا بلند اخلاق تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی دیکھیں جو اور دو قیدی تھی ان کے ساتھ بلند اخلاق کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے وہ محسن اور صدیق کہلائے۔ پھر آپ دیکھیں جو بادشاہ کا خواب تھا، پھر اس پہ برات کی گئی کہ خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے وہ مقرب بنے، تو عزیز کی بیوی نے ان کے کردار کی پھر پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ یہ دیکھیں یہ کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کیا صبر، کہ انہوں نے جب تک اپنے اوپر سے وہ جو الزام تھا، جو تہمت اور بہتان تھا وہ نہ ہٹا لیا، اس وقت تک وہ قید خانے سے باہر نہیں نکلے۔ تو دیکھیں کتنا صبر، اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے دور انہوں نے کتنا وقت گزارا، تو یہ ان کا صبر ہی تو ہے۔ تو چلیں آئے ہم بھی برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر اپنے نامہ اعمال کی بہتری کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عہد کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا، فخر جتانا نہیں ہے، حسد کو دل سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، صبر کا نمونہ بننا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔